ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الجمعة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ إلى آخر السورة صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ 2 یا 3 ماہ قبل اسی جگہ پر سورہ صف کا درس ہو چکا ہے۔ اس سے قبل شہر میں 2 مختلف مقامات پر سورہ تغابن کا درس بھی ہوا اور سورہ منافقون کا بھی۔ ان چاروں دروس کے ضمن میں ان صورتوں کے بارے میں جو 10 صورتیں یہ مدنی ہیں قرآن حکیم میں، سورہ حدید سے لے کر سورہ تحریم تک، ان کے بارے میں بحیثیت مجموعی چند باتیں میں نے کئی مرتبہ عرض کی ہیں، لیکن آج بھی تمہیداً ان کا اختصار کے ساتھ اعادہ کر رہا ہوں۔ قرآن حکیم میں مدنی صورتوں کا یہ سب سے بڑا گلدستہ ہے۔ حجم تو کم ہے اس کا، تقریباً 1.25 پارہ ہے، بلکہ اس سے بھی کم، جبکہ سب سے بڑا حجم والا جو مدنی صورتوں کا گلدستہ ہے وہ بالکل آغاز میں ہے، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، 6.25 پاروں پر مشتمل ہے۔ لیکن تعداد سور کے اعتبار سے سب سے بڑا گلدستہ یہ ہے، وہ 4 ہیں اور یہ 10۔ ان کے ساتھ جو مکی صورتیں ہیں، 7 مکی صورتیں جو ان سے قبل ہیں، ان کی بھی ایک خاص امتیازی شان ہے قرآن حکیم میں کہ وہ حسین ترین مقام ہے قرآن حکیم کا، عربی ادب کے اعتبار سے، فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے، عذوبت کے اعتبار سے۔ قرآن حکیم کا جو اپنا ایک غنا ہے، اپنی ایک موسیقی ہے، ڈیوائن میوزک ہے، اس کے اعتبار سے یہ جو 7 صورتیں ہیں سورہ قاف سے لے کر سورہ واقعہ تک، ان کی خصوصی حیثیت ہے۔ چنانچہ انہی میں ایک صورت وہ بھی ہے سورۃ الرحمن، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا ہے کہ یہ قرآن حکیم کی دلہن ہے۔ سورۃ الرحمن عروس القرآن، جس طرح کے دلہن کو سجایا جاتا ہے اسی طریقے سے گویا کہ یہ سجی ہوئی صورت ہے قرآن حکیم کی، لسانی، ادبی، فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے۔ یہ جو 10 صورتیں ہیں جن میں سے 5 کا آغاز ہوتا ہے سبح للہ یا یسبح للہ سے، انہیں المسبحات کہتے ہیں۔ لیکن ان 10 صورتوں میں جو چیزیں مشترک ہیں وہ نوٹ کر دیجئے جلدی سے۔ نمبر 1، یہ تقریباً سب کی سب سوائے ایک کے، سورہ حشر جو ہے وہ تو سن 3 میں نازل ہوئی ہے، سن 3 ہجری میں، باقی 9 کی 9 صورتیں جو ہیں یہ نازل ہوئی ہیں نصف ثانی جو ہے مدنی دور کا، سن 5 کے بعد، سن 5 ہجری کے بعد۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان میں ایک انداز جھنجھوڑنے کا ہے، جیسے محسوس ہوتا ہے کہ مسلمانوں میں کچھ ان کے جوش ایمانی میں بھی کمی ہو رہی ہے، کوئی ان کے جوش
شہادت میں اور جوش جہاد میں بھی کمی ہو رہی ہے، جس پر کہ نکیر ہے، تنبیہ ہے، زجر کا انداز ہے، تحدید کا انداز ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسا نہیں تھا کہ جو ابتدائی اہل ایمان تھے سابقون الاولون، ان کے جوش میں کوئی کمی تھی۔ ہوا یہ تھا کہ جو نئے لوگ بڑے پیمانے پر داخل ہوئے تھے مسلمانوں میں، اب ظاہر بات ہے ان کی تربیت اس طرح تو نہیں ہوئی تھی، تو اوسط کے اعتبار سے معاملہ کچھ گر گیا تھا۔ اس اعتبار سے یہ ہمارے لیے خاص طور پر اس دور کے لیے، مسلمانوں کے لیے یہ صورتیں سب سے زیادہ قیمتی ہیں کہ ہمارا تو معاملہ بہت ہی نیچے جا چکا ہے، بہت ہی نیچے جا چکا ہے عمل کے اعتبار سے۔ تو وہ زجر کا، تنبیہ کا، تحدید کا جو انداز ہے، وہ آج کے مسلمان کے لیے سب سے زیادہ قرآن حکیم کا موزوں ترین مقام جو اس اعتبار سے بنتا ہے وہ یہی 10 صورتیں ہیں۔ ان صورتوں میں کفار سے، مشرکین سے تو سرے سے کوئی نہ خطاب ہے نہ ان کا تذکرہ ہے، اہل کتاب سے بھی خطاب نہیں ہے، سوائے ایک استثناء کے جو آج کی صورت میں آ جائے گا، وہ بھی بالواسطہ حضور سے کہا گیا کہ ان سے یہ کہیے، لیکن یہ کہ ان کا تذکرہ ہے بطور نشان عبرت کے دیکھو مسلمانوں، تم سے پہلے بھی ایک عظیم امت تھی، یہ امت 2000 برس تک اس مقام پر فائز رہی ہے جو آج تمہیں عطا ہوا ہے۔ آج تم اللہ کے نمائندے بن گئے ہو روئے ارضی پر، لیکن تم سے پہلے یہ امت بنی اسرائیل 2000 برس تک اس مقام پر فائز رہی ہے، لیکن وہ معزول کی گئی، وہ اب مغضوب علیہم قرار پا چکی ہے، وہ ملعون قرار پا چکی ہے۔ تو کس وجہ سے؟ اپنی بے عملی کی وجہ سے، بد عملی کی وجہ سے۔ مبادا تم بھی کہیں انہی کی روش اختیار کرو اور تم بھی پھر اسی مقام پر کھڑے ہو جاؤ اللہ کے قانون کی نگاہ میں جہاں آج سابقہ امت مسلمہ کھڑی ہے، تو بطور نشان عبرت ان کا تذکرہ ہے۔ نمبر 3 یہ کہ ان صورتوں کے اندر جو اہم ترین مضامین قرآن حکیم کے ہیں، جو بڑے طویل مکی اور مدنی صورتوں میں آئے ہیں، ان کے خلاصے دے دیے گئے ہیں۔ مثلا یہ آپ کے علم میں ہے نفاق کا مضمون جو ہے سورہ نساء، سورہ توبہ تفصیل سے بیان ہوا۔ اس مجموعے میں 11 آیتوں پر مشتمل ایک سورت ہے سورہ منافقون، اور پورا خلاصہ اس میں آ گیا ہے۔ ایمان کا مضمون وہ ہے کہ جو مکی صورتوں میں، طویل ترین صورتوں میں، اور مکی صورت جو ہے 2/3 قرآن پر جو ہے مکی صورتوں پر مشتمل ہے، اس میں اصل مضمون ہی ایمان کا ہے، لیکن اس ایمان کا خلاصہ سورہ تغابن میں 18 آیتوں کے اندر ایمان کیا ہے اور ایمان کے تقاضے کیا ہیں، خلاصہ آ گیا۔ حضور کی بعثت کا مقصد کیا ہے، اس کے لیے جہاد اور قتال، یہ مدنی صورتوں کا ایک بہت بڑا مضمون ہے، بار بار آیا ہے، سورہ فتح میں آیا ہے، سورہ احزاب میں آیا ہے، اس کے علاوہ سورہ توبہ میں آیا ہے، سورہ انفال میں آیا ہے، سورہ بقرہ میں آیا ہے، لیکن وہ سورہ صف کے اندر اس کا خلاصہ لے آیا گیا، جہاد اور قتال دونوں کے موضوع اور اس کا مقصد کیا ہے۔ حضور کا بنیادی طریقہ کار کیا ہے، یہ لفظ ذرا میں بعد میں سمجھاؤں گا، بنیادی طریقہ کار سے مراد کیا ہے۔ یہ بھی مدنی صورتوں میں بڑی طویل مضمون ہے، لیکن یہ کہ ان کا خلاصہ جو ہے وہ سورہ جمعہ کی شکل میں آ گیا ہے۔ اور ان تمام صورتوں کی مجموعی طور پر یوں سمجھیے کہ ان کا عطر نکال کر جو ام المسبحات ہے سورہ حدید کی شکل میں رکھ دیا گیا ہے۔ سورہ حدید پہلی صورت ہے اور وہ اہم ترین اور جامع ترین صورت ہے اس مجموعے کے اندر، اور سب سے بڑی بھی وہی ہے، 4 رکوع ہیں اس کے، 29 آیات ہیں۔ باقی تو یہ کہ 2 صورتیں مزید 3 رکوعوں پر مشتمل ہیں، اور باقی 7 جو صورتیں ہیں وہ 2 رکوعوں پر مشتمل ہیں، 12 آیات، 14 آیات، 11 آیات، یہ ان کی تعداد ہے۔ تو یہ چند مضامین جو ہیں اپنے ذہن میں رکھ لینے چاہیے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس میں 5 مسبحات ہیں، 5 جو ہیں وہ سادہ انداز میں شروع ہو جاتی ہے۔ سورہ مجادلہ اس سے پہلے آیت نہیں ہے، سبح للہ یا یسبح للہ، لیکن سورہ حدید سبح للہ ما فی السماوات والارض۔ پھر سورہ مجادلہ کو چھوڑ دیجئے، سورہ حشر سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ پھر سورہ ممتحنہ کو چھوڑ دیجئے، سورہ صف پھر سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ پھر سورہ جمعہ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ یہ واحد مقام ہے جہاں 2 مسبحات جڑ گئی ہیں، جمع ہو گئی ہیں۔ اس کے بعد پھر ایک ناغہ ہو جائے گا سورہ منافقون، اس کے اندر بھی کوئی ایسی آیت شروع میں نہیں، اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ۔ پھر سورہ تغابن آئے گی یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ تو اس اعتبار سے پھر 2 صورتیں آئیں گی کہ جو غیر مسبحات ہیں، سورۃ الطلاق ہے، سورۃ التحریم ہے۔ وہ یہ ہے کہ یا ایھا النبی سے دونوں صورتیں شروع ہوتی ہیں، یا ایھا النبی
اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، یا پھر یہ کہ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک۔ تو یہ جو ترتیب آپ ان میں دیکھ رہے ہیں تو اس سے خود ظاہر ہو رہا ہے کہ ان میں سب سے زیادہ مرکزی اہمیت کی صورتیں یہ دو ہیں، سورہ صف اور سورہ جمعہ۔ یہاں آ کر یہ دونوں مسبحات جڑ گئی ہیں، اور ان میں جو ایک کمپلیمنٹری جو نسبت ہے کہ گویا کہ جیسے کہ زمانہ ہے، ایک تو ہے مکان، یونیورس، کائنات، اس کے لیے تو قرآن کی اصطلاح ہے ما فی السماوات و ما فی الارض۔ قرآن میں کون و مکان یہ الفاظ کہیں نہیں آیا، یہ فلسفے کی اصطلاحات ہیں۔ کائنات کا لفظ کہیں نہیں آیا قرآن میں، یہ فلسفے کی اصطلاحات ہیں۔ یونیورس انگریزی میں جسے آپ، لیکن ما فی السماوات و ما فی الارض یہ گویا کہ کل کون و مکان جو ہے، کل کون و مکان کائنات کا جب احاطہ کرنا ہوگا تو ما فی السماوات و ما فی الارض، بس سادہ الفاظ جو ایک عام آدمی بھی سمجھ سکے، جو عرب کا بدو بھی سمجھ سکتا تھا۔ کون و مکان کیا ہے اور زمان و مکان کا کیا آپس میں رشتہ ہے، یہ تو بڑے فلسفیانہ مسائل ہیں۔ زمان اور مکان کا مسئلہ تو آج تک بھی حل نہیں ہوا۔ بہت بڑا مشکل ترین جو مسئلہ ہے کہ جو طبیعیات کا ہے وہ یہی ہے، زمان کی حقیقت آج تک اس کا کچھ معلوم ہی نہیں۔ زمانے کے اعتبار سے بھی قرآن مجید کیا کرتا ہے، جہاں پورا احاطہ کرنا ہو زمان کا تو فعل ماضی اور فعل مضارع کو جمع کر دیا، جیسے آسمانوں اور زمین کو جمع کر دیا کل کائنات ہو گئی۔ اسی طرح فعل ماضی اور فعل مضارع میں فعل حال بھی ہے، فعل مستقبل بھی ہے، دونوں کو چونکہ کور کرتا ہے، تو جہاں یہ ماضی اور مضارع جمع ہو جائیں گے وہاں گویا کہ زمان کا احاطہ ہو گیا۔ اس اعتبار سے وہ احاطہ ہو رہا ہے۔ سورہ صف کی پہلی آیت اور سورہ جمعہ کی پہلی آیت میں وہاں ماضی کا صیغہ ہے سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور یہاں جو ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تو گویا کہ ماضی اور مضارع کو یہاں پر جوڑ کر تو کل کون و مکان اور کل زمان کا احاطہ کر لیا۔ کائنات میں ہر شے ہمیشہ سے ہر آن اور ہمیشہ تسبیح کرتی رہے گی اللہ کی، یہ گویا کہ احاطہ ہے زمان و مکان کا۔ اب تسبیح سے مراد کیا ہے، یہ بھی پچھلی مرتبہ میں عرض کر چکا ہوں، سورہ تغابن کے ضمن میں بھی عرض کر چکا ہوں۔ مادہ سبح یسبح عربی میں آتا ہے تیرنے کے لیے۔ اب پانی کی سطح پر کوئی چیز ہے تو ہم کہتے ہیں تیر رہی ہے، نیچے گئی تو ڈوب گئی۔ اسی طرح اگر فضا میں یا خلا میں کوئی اپنی سطح کو برقرار رکھتے ہوئے کوئی چیز چل رہی ہے تو اس کے لیے بھی سبح یسبح کا لفظ آئے گا، وہ گری نہیں ہے بلکہ اپنی اس سطح کے اوپر برقرار ہے۔ تو سبح یسبح تیرنا، اسی معنی میں قرآن مجید میں یہ آیا ہے، اور یہ در حقیقت اس دور میں آ کر جو عظیم حقیقتیں سائنٹیفک جو ہیں کہ جو ثابت ہوا کہ قرآن مجید میں بہت پہلے سے بیان کر دی گئی تھی، کہ ہمارے ہاں تو بحث چلتی رہی کہ زمین ساکن ہے سورج چل رہا ہے، پھر معلوم ہوا کہ نہیں سورج ساکن ہے زمین چل رہی ہے، پھر معلوم ہوا کہ نہیں سورج صاحب بھی چل رہے ہیں زمین بھی چل رہی ہے۔ لیکن یہ کہ قرآن ہمیشہ سے کہہ رہا ہے 1400 برس سے کل فی فلک یسبحون، سورج ہو، چاند ہو، ستارے ہوں، جو بھی ہوں، سیارے، سب کے سب سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں، سبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں، یہاں کسی چیز کے لیے قرار ہے ہی نہیں۔ ایک اگر لہو خورشید کا ٹپکے اگر ذرے کا دل چیرے، اگر ذرے کو بھی دیکھیں گے تو اس کے اندر بھی وہ حرکت جو ہے وہ ہو رہی ہے ہر جگہ پر۔ اگر یہ جو نور کی شعاع آ رہی ہے اس کے اندر حرکت ہے، تیزی کے ساتھ حرکت ہو رہی ہے، فوٹونز جو ہے ان کی رفتار کا آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ تو اس حوالے سے کل فی فلک یسبحون، سبح یسبح تیرنا۔ اب باب تفعیل میں آیا تو تیرانا، یہ گویا کہ فعل لازم سے اب متعدی ہو گیا۔ تیرانے کا مطلب کسی چیز کو برقرار رکھنا۔ اللہ کو تیراتی ہے ہر شے اس کائنات کی، کیا مانی کہ اللہ کا جو مقام بلند ہے کہ وہ ہر عیب سے پاک ہے، ہر ضعف سے مبرہ ہے۔ یہ ہر عیب سے پاک ہونا، ہر نقص سے پاک ہونا، ہر ضعف سے، ہر احتیاج سے ماورا ہونا، مبرہ ہونا، جب یہ تصور آپ قائم کریں گے تو گویا کہ آپ نے اللہ کو اس کے اصل مقام پر قائم رکھا۔ اگر اللہ کے ساتھ کوئی ضعف آپ نے لاحق کر دیا، جیسے تورات میں جو مرتب کی گئی ہے جب گم ہو چکی تھی تو ایک ضعف طاری کر دیا گیا اللہ پر، وہ آیت شامل کر دی گئی کہ اللہ نے 6 دنوں میں کائنات بنائی، 7ویں دن آرام کیا۔ اب یہ آرام تو ایک ضعف کی نشانی ہے، ایگزاسشن ہے، جس کی وجہ سے ریجوینیشن کی ضرورت ہے آرام کے ذریعے سے۔ یہ اللہ کے ساتھ ایک ضعف کو گویا کہ منسلک کر دینا ہے۔
لیکن ہر عیب، ہر ضعف، ہر احتیاج سے اللہ کو پاک رکھنا۔ اس لیے ہم ترجمہ کرتے ہیں پاکی بولتی ہے ہر شے اللہ کی۔ پاکی بولنا کیا مانی؟ اللہ کے ساتھ کسی ناپاکی کا تو کوئی تصور ہے ہی نہیں۔ ہم پاک ناپاک تو اپنی زبان میں جو الفاظ بولتے ہیں اس کا ایک محدود تصور ہے، یعنی ہر شے، ذرہ ذرہ کائنات کا یہ گواہی دے رہی ہے کہ میرا پیدا کرنے والا ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر ضعف سے، ہر احتیاج سے پاک ہے، اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، منزہ ہے، مبرہ ہے۔ یہ ہے اللہ کی تسبیح کے جو کائنات کا ذرہ ذرہ کر رہا ہے۔ مزید یہ بھی ہے کہ اللہ نے ہر شے کو ایک زبان بھی دی ہے جو ہم نہیں جانتے، اس لیے کہ سورہ بنی اسرائیل میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ کوئی شے ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح اور حمد نہ کر رہی ہو، لیکن تم سمجھ نہیں سکتے۔ یہ ہماری بات ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہر شے کو زبان دی ہوئی ہو، یہ بھی ہمارے لیے کوئی ایسی ناقابل قبول بات نہیں ہے۔ اللہ نے پرندوں کو زبانیں دی ہیں، وہ آپس میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں، اب وہ اپنی زبان میں اللہ کی حمد بھی بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بھی کرتے ہیں ہر شے کے لیے۔ تو یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تسبیح کرتی ہے یا پاکی بولتی ہے، یہ ہماری پرانے جو ترجمے کی زبان ہے، اللہ کی ہر وہ شے اور ہر وہ ہستی جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ اب یہاں اس آیت کا جو اختتام ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کے 4 اسماء گرامی، الملک القدوس العزیز الحکیم۔ تو یہاں میں چاہوں گا ذرا ایک بات آپ نوٹ کر لیں۔ ویسے تو قرآن مجید کی اکثر صورت میں، اکثر آیتیں جو ہیں اس میں اللہ کی صفات یا اللہ کی ذات آخر میں، اکثر کہہ رہا ہوں سب نہیں لیکن آتی، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ۔ یہ آیتیں ختم ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کے اسماء ہی کے حوالے سے ہم اللہ کی معرفت حاصل کرتے ہیں، تمام اللہ کی صفات اور اسماء۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ، یہی ہے نا ایمان مجمل کے الفاظ۔ اللہ کے اسماء و صفات سے ہمارا ایک تصور قائم ہوتا ہے، باقی اللہ کی ذات کو تو کوئی جائز ہی نہیں سکتا۔ وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا، جب شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ جب یہ اپنے مکتوبات میں لکھتے ہیں وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا، تو واقعہ ایک احساس ہوتا ہے کہ کس قدر ان کے شعور پر کتنا گہرا نقش ثبت ہے اللہ کی ماورائیت کا، کوئی تصور، کوئی تخیل، کوئی ہم کر ہی نہیں سکتے ذات باری تعالیٰ۔ لیکن صفات سے جانتے ہیں، آمنت باللہ، ہمارا ایمان جو اللہ پر ہے اس کی صفات کے حوالے سے، کما ہوا باسمائہ و صفاتہ۔ اسماء ہیں، اگر الف لام لگا ہوا ہے معرفہ بن گئے تو وہ اسماء کہلاتے ہیں، اور اگر تنوین ہے سمیع، یہ صفت ہے، السمیع یہ اللہ کا نام ہو گیا، قدیر یہ صفت ہے، اور القدیر یا القادر یہ اللہ کا نام ہو گیا۔ لیکن یہ اللہ کے نام عام طور پر سورتوں آیتوں کے آخر میں دو جوڑوں کی شکل میں آتے ہیں، اکیلا بہت کم آئے گا، شاذ کہیں آپ کو مل جائے گا، لیکن یہ کہ عام طور پر جوڑے، سمیع بصیر، علیم خبیر، عزیز حکیم، رحیم ودود، جو بھی ہوں گے، یہ رؤوف رحیم، یہ الفاظ جائیں گے جوڑوں کی شکل۔ 2 استثناءات ہیں، بلکہ 3 کہہ لیجئے، کہ جس میں آیتیں جو ہیں اس میں 2 کی بجائے 4 نام آئے ہیں۔ وہ ایک تو یہ سورہ جمعہ کی آیت ہے، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، اور ایک سورہ حدید ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم۔ وهو بكل شیء علیم وہ اب صفت ہو گئی، لیکن الاول، الآخر، الظاہر، الباطن یہ اللہ کے اسماء ہیں۔ یا ایک آیت جو ہے سورہ حشر کی، دیکھیں یہ بھی تینوں صورتیں اسی مجموعے کی ہیں، سورہ حدید بھی جس میں 4 اللہ کے اسماء آئے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، سورہ جمعہ الملک القدوس العزیز الحکیم، اور سورہ حشر میں تو 8 آیتیں تسلسل سے آتے ہیں، 8 اسماء اللہ تعالیٰ کے ایک آیت کے اندر۔ ویسے تو یہ کہ اسی میں اللہ کا نام بھی آیا تو 9 اسماء آ گئے، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ یہ 8 تو ایک روانی کے اندر آئے ہیں۔ اور یہ بات بھی نوٹ کیجئے کہ چاہے 2 اسماء یا صفات آئیں، چاہے 4 آئیں، چاہے 8 آئیں، درمیان میں واو نہیں آتا سوائے سورہ حدید کے۔
واحد استثناء ہے سورہ حدید، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، لیکن یہ ابھی میں نے 8 گنوائے ہیں، الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، واو کہیں نہیں ہے۔ یہ واو کیوں نہیں ہے؟ اس میں علماء کا کہنا یہ ہے کہ اصل میں اس چیز کے اظہار کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ تمام صفات اس کی ذات میں بیک وقت موجود ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک وقت میں، ہمارا معاملہ تو یہ ہے متضاد صفات بھی بیک وقت موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بعض صفات متضاد، الرافع الخافض، اٹھانے والا گرانے والا، متضاد ہے کہ نہیں؟ المعز المذل، عزت دینے والا ذلیل کرنے والا، متضاد ہے، لیکن بیک وقت موجود ہے۔ اس کا غضب، اس کا قہار ہونا اور اس کا غفار ہونا بیک وقت موجود ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ان میں کوئی زمانی جو ہے وہ ترتیب ہے، کوئی شے پہلے ہے، نہیں، تمام صفات اور اللہ کے اسماء بیک وقت موجود ہیں، سوائے سورہ حدید کے۔ وہ فلسفہ وجود کا مشکل ترین مسئلہ ہے، وہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود جو ہمارے بڑے چوٹی کے لوگوں نے جن مسائل پر بحث کی ہے۔ اب اول و آخر بیک وقت نہیں ہو سکتے، یہ 2 استثناء ہے، ایک استثناء ہے۔ کسی شے کا اول، کسی شے کا آخر، یہ بیک وقت کیسے ہوگا؟ ظاہر بات ہے کہ اس کا تو مطلب ہے اس شے کی نفی ہو گئی۔ پھر اول اور آخر بیک وقت ہے تو اس شے کا کہاں وجود ہے؟ شے تو ہے ہی نہیں۔ لہذا وہاں واو آیا ہے، اور کہیں پورے قرآن میں اسماء و صفات کے اس درمیان میں کہیں واو عطف نہیں آیا۔ واو عطف مغایرت کے لیے ہو جاتا ہے اور اللہ کی صفات میں مغایرت نہیں۔ اور ایک اور مسئلہ ہے جو آپ نے سنا بھی ہوگا، یہ ہمارے متکلمین کے لیے بڑا مشکل اور بڑا کٹھن مسئلہ رہا ہے۔ اقبال نے بھی ابلیس کی مجلس شورا نامی نظم میں اس کا تذکرہ کیا ہے صفات ذات حق حق سے جدا یا عین ذات۔ یہ بحث ہے متکلمین کی، اللہ کی ایک ذات ہے، ایک صفات ہے۔ ہمیں تو یہ معلوم ہے کہ ہماری ذات اور ہماری صفت 2 جدا چیزیں ہیں۔ ایک وقت وہ تھا میرا جبکہ مجھے کوئی علم حاصل نہیں تھا، پھر میں نے علم حاصل کیا۔ یہ صفت علم جو ہے یہ تو حادث ہے، بعد میں آئی ہے، پہلے تو نہیں تھی، یہ ایک علیحدہ شے ہے۔ اللہ کی صفات جو ہے وہ اللہ کی ذات کا جز ہے یا اللہ کی ذات پر اضافی شے ہے، اس مسئلے پر بڑی بحثیں ہوئی ہیں، عین ہے یا غیر ہے۔ اور اہل سنت کے جو متکلمین ہیں انہوں نے پھر فیصلہ یہ کیا لا عین ولا غیر، نہ ہم عین مانتے ہیں نہ غیر مانتے ہیں۔ لیکن یہاں نوٹ کیجئے گا، اکثر جگہوں پر صفات کا اسماء کا ذکر جب آتا ہے تو وہ ایک علیحدہ جملے کی حیثیت سے، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم، وہو العزیز الحکیم علیحدہ جملہ ہو گیا بالکل، وہو الغفور الرحیم علیحدہ جملہ ہو گیا۔ واحد مقام یہ ہے پورے قرآن مجید میں جس میں کہ یہ در حقیقت علیحدہ جملے کی حیثیت سے نہیں بلکہ جو مجرور ہے للہ، یسبح للہ، اسی مجرور کے ساتھ الملک القدوس العزیز الحکیم۔ میں اس سے یہ مفہوم اخذ کرتا ہوں کہ یہ 4 جو صفات ہیں اللہ کی، یہ تو اس کی ذات کا جزو لا ینفک ہے، اس کے اندر غیر ہونے کا کوئی امکان ہے ہی نہیں۔ جس طریقے سے وہاں میں نے بتایا اول و آخر، اس کا بیک وقت جمع ہونا ممکن نہیں ہے، اسی لیے وہاں واو عطف آ گیا۔ اسی طرح ذات باری تعالیٰ کی یہ 4 صفات وہ ہیں جو کہ گویا کہ اللہ کی ذات کا عین ہے، اس میں مغایرت کا کوئی امکان ہی نہیں ہے۔ اب یہ 4 کیا ہے اسماء، ان کو نوٹ کیجئے، اور در حقیقت ان کا تعلق ہے اگلی آیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کے ان 4 اسماء کے ساتھ رشتہ جڑتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بنیادی طریقہ کار سے متعلق 4 اصطلاحات کا۔ یہ 4 اسماء کیا؟ الملک، بادشاہ ہے، قرآن میں بار بار آیا ہے، سورہ حدید میں بھی آیا لہ ملک السماوات والارض، سورہ تغابن میں ہم پڑھ چکے ہیں لہ الملک و لہ الحمد۔ تو ان الحکم الا للہ، یہ اللہ کی حاکمی، الملک بادشاہ حقیقی، بادشاہ مطلق، شہنشاہ ارض و سما، صرف وہی ہے۔ القدوس، یہ وہی ہے تسبیح سے مراد، ہر عیب سے پاک، ہر نقص سے مبرہ۔ العزیز، زبردست، جس کے اختیارات پر کوئی لیمیٹیشنز نہیں ہے، کوئی تحدید نہیں ہے۔ یہ مسئلہ بھی آپ سمجھ سکتے ہیں،
پولیٹیکل سائنس میں یہ بڑی بحث ہوتی ہے. اس کا ایک ایکسیم ہے، authority tends to corrupt and absolute authority corrupts absolutely. جہاں اختیار ہوگا، اختیار میں رجحان ہوتا ہے غلط روی کا، اختیار ہے تو غلط سمت میں اس کا استعمال ہونا جو ہے، گویا کہ اختیار کے اندر انہیرنٹ ہے یہ صلاحیت کہ وہ بے راہ ہو جاتا ہے، وہ غلط روی کے پر آمادہ ہو جاتا ہے. اور جہاں وہ ایبسولوٹ اتھارٹی ہو تو وہ تو ظاہر بات ہے کہ وہ کرپشن بھی پھر ایبسولوٹ ہو جائے گی. یہی وجہ ہے شہنشاہیت کے نظام میں شہنشاہ بدمعاش ہو تو کیا نتیجہ نکلے گا، پوری سلطنت کی جو ہے وہ اتنی اڑ جائے گی اور بیڑا غرق ہو جائے گا. تو اس حوالے سے جو جہاں ایبسولوٹ، یہی وجہ ہے کہ آج کا جو کانسٹیٹیوشنل لا ہے، جو اس کے ماہرین ہیں وہ جانتے ہیں کہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے ممالک کے دساتیر بنانے میں کہ جہاں بھی کوئی اختیار آ رہا ہو وہاں کوئی چیکس اینڈ بیلنسز بھی ہونے چاہیے تاکہ اسے چیک کیا جا سکے. اگر صدر امریکہ کے پاس اختیارات بہت ہیں تو امپیچمنٹ بھی ہونی چاہیے تاکہ اسے بھی خوف رہے کہ کسی وقت میری امپیچمنٹ ہو سکتی ہے، کسی وقت اسے بھی رونا پڑے گا ٹیلی ویژن کے آگے کھڑے ہو کر. چاہے وہ یہ کہ دنیا میں کہا جا سکتا ہے، جیسے کبھی کہا تھا ضیاء الحق صاحب نے کہ میں تو معاذ اللہ میں تو مقتدر مطلق ہوں، یعنی اختیارات میرے پاس ہے، نہ عدالت مجھ سے کچھ پوچھ سکتی ہے، نہ کوئی پارلیمنٹ مجھ سے پوچھ سکتی ہے، تو میں تو قادر مطلق ہوں. پھر کہہ دیا تھا معاذ اللہ. اسی طریقے سے اب دنیا میں اس سے زیادہ اتھارٹی والی تو کوئی حیثیت نہیں ہے صدر امریکہ. لیکن یہ کہ اس کے لیے بھی امپیچمنٹ کا ایک نظام رکھا ہوا ہے تاکہ اسے بھی معلوم رہے. ذرا سا خوف ہوا تھا امپیچمنٹ کا تو صدر نکسن صاحب استعفیٰ دے کے بھاگ گئے تھے. اتنا سٹرانگ ہے. یہ تو ڈھیٹ آدمی تھا، بہت زبردست ڈھیٹ، یہ اس کو برداشت کر گیا اور انتہائی اس کی بے عزتی بھی ہوئی ہے، پھر بھی وہ ڈٹا رہا ہے. لیکن یہ ڈھیٹ ہونے کی بات ہے، ورنہ نکسن کا معاملہ یہ ہوا چھوڑ کے بھاگ گیا تھا. لیکن اللہ کی ذات وہ ہے کہ اس کی اتھارٹی اتنی مطلق ہے کہ اس پر کوئی چیک اینڈ بیلنس ہے ہی نہیں. لا یسأل، اس سے پوچھا ہی نہیں جا سکتا. کون جواب طلبی کر سکتا ہے اس سے؟ کون ہے؟ کوئی کہیں تحدید نہیں، کوئی لیمیٹیشن نہیں. ہاں اگر کوئی تحدید آپ کہیں اسے تو وہ یہ ہے کہ الحکیم بھی ہے وہ. اس لیے یہ دو اسماء جو ہیں یہ بہت دفعہ آئے، خاص طور پر ان صورتوں میں. سورہ حدید کی پہلی آیت سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم. سورہ صف میں پڑھ چکے سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم. سورہ اسی طریقے سے یہ صورتیں جو ہے ختم ہوتی ہے سورت جا کر سورہ تغابن العزیز الحکیم. اور جو سورہ حشر ہے وہ تو شروع میں بھی عزیز و حکیم ہے، آخر میں بھی عزیز و حکیم ہے، پہلی آیت بھی آخری میں. یہ دو اسماء اس لیے زیادہ آتے ہیں قریب کہ ایک طرف اللہ کا اختیار مطلق ہے، نو لیمیٹیشنز واٹس ایور، لیکن اس کی حکمت کامل ہے. تو اس کی حکمت، اور یہ ہم نہیں کہیں گے کہ اس کا اختیار حکمت کے تابع ہے، یہ نہیں کہیں گے. کوئی صفت دوسری صفت کے تابع نہیں ہے. ہر صفت مطلق ہے، جیسے اس کی ذات مطلق ہے، ہر صفت مطلق ہے. اگر وہ کسی کے تابع ہو گئے تو وہ مطلق نہ رہی، نہیں، اس کی ہر صفت مطلق ہے. البتہ ساتھ کہیں گے بیک وقت وہ العزیز بھی ہے اور اسی وقت میں وہ الحکیم بھی ہے. لہذا اس کے اختیار کے غلط ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کہیں وہ اختیار غلط استعمال ہو. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. تو خاص طور پر جو میں نے آپ سے عرض کیا یہ ان دو آیتوں میں سے ایک آیت ہے جس میں کہ چار اسماء اللہ کے آئے ہیں. ایک سورہ حدید اور دوسری یہ سورہ جمعہ. وہاں واو کے فصل سے ہے، یہاں فصل نہیں ہے. پھر یہ کہ وہاں وہ علیحدہ جملے کی حیثیت سے ہے، یہاں یہ علیحدہ جملہ نہیں ہے بلکہ اسی جملے کے ساتھ اللہ کی ایک صفت کی حیثیت سے، لازم و ملزوم کی حیثیت سے آ رہی ہے. تو گویا کہ یہ چاروں صفات اس کی ذات کا گویا کہ بالکل عین جزو لا ینفک کہہ لیجیے، اگرچہ جز جو ہے وہ لفظ اللہ کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا. لیکن اب ہم کیا کریں، ہماری ووکیبلری بڑی محدود ہے. ہماری زبان میں الفاظ جو ہیں وہ اس طرح کے ہیں ہی نہیں کہ جو اللہ کی شایان شان ان کو استعمال کیا جا سکے. لہذا ہمیں اپنی زبان کے الفاظ استعمال کرنے پڑتے ہیں. اب آئی ہے وہ آیت جس کے حوالے سے اب سمجھ لیجئے کہ یہ جو سورہ صف اور سورہ جمعہ کا جو جوڑ ہے، بہترین جوڑا ہے، یہ خوبصورت ترین جوڑا جو کمپلیمنٹری ان کی نسبت ہے وہ میں بیان کر چکا. پہلے ہی لفظ ہے سبح یسبح، ماضی اور مضارع، حال اور مستقبل کو جمع کر دیا گیا. لیکن اس کے جوڑے ہونے کی جو دوسری اہم بات معنوی ہے، یہ تو ایک لفظی بات ہو گئی. معنوی بات کیا ہے؟
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک رخ ہے کہ جو سورہ صف میں آیا ہے، اور دوسرا رخ ہے جو سورہ جمعہ میں آیا ہے۔ سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھنے کے لیے سب سے پہلی بات جو جاننی ضروری ہے کہ آپ کا مقصد بعثت کیا تھا۔ وہ سورہ توبہ میں بھی آیا، سورہ فتح میں بھی آیا، لیکن سورہ صف میں مرکزی آیت کے طور پر آیا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ وہی ہے اللہ جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدا، قرآن حکیم، ہدایت کاملہ، ہدایت تامہ دے کر، اور دین حق دے کر، ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ غالب کرے اسے کل کے کل دین پر۔ اچھا، یہ اظہار و دین الحق علی الدین کلہ، اس کے لیے لازم ہے جہاد، کافر سے، کفر سے اور شرک سے اور طاغوت سے اور کفار سے، جب تک کہ آپ ان کے خلاف کشاکش نہیں کریں گے، محنت نہیں کریں گے، جد و جہد نہیں کریں گے۔ چاہے وہ جہاد کے دو مرحلے ہیں، پہلا مرحلہ دعوت و تبلیغ کا ہے، اور دوسرا مرحلہ پھر جہاد اور قتال کا ہے۔ ایک وہ ہمیں جو مکی دور میں نظر آتا ہے، دوسرا وہ جو ہمیں مدنی دور میں نظر آتا ہے۔ لیکن اس کے بغیر تو دین غالب تو نہیں ہو سکتا۔ دین کے غلبے کے لیے اسی لیے وہاں پر پکارا گیا، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اہل ایمان، کیا تمہیں وہ کاروبار بتاؤں، اس کی طرف تمہاری رہنمائی کروں جو تمہیں عذاب علیم سے، دردناک عذاب سے، جہنم کی سزا سے بچا سکے؟ اگر چاہتے ہو بچنا تو دیکھو تمہیں دو شرطیں پوری کرنی ہوں گی۔ تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو جیسا کہ ایمان کا حق ہے۔ اس لیے کہ پہلے بات کی گئی یا ایھا الذین آمنوا سے، اور پھر کہا جا رہا ہے تؤمنون باللہ ورسولہ۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ سورہ نساء میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان کے دعوے دارو، ایمان لاؤ جیسے کہ ایمان لانے کا حق ہے۔ وہی بات یہاں ہے کہ اللہ پر اور اس کے رسول پر تمہارا یقین جیسے کہ اس کا حق ہے ہونا چاہیے۔ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اور اس کی راہ میں جہاد کرو اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ۔ اور اس جہاد کی آخری منزل کیا ہے؟ وہ قتال ہے، وہ چوتھی آیت میں آ گیا، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ اللہ کو تو پسند ہے، محبوب ہے اپنے وہ بندے جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں صفے باندھ کر، گویا کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ یہ مضمون ہے سورہ صف کا۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اس جہاد و قتال کے لیے جو انسان درکار ہیں وہ کہاں سے آئیں گے؟ آپ کو کوئی مکان تعمیر کرنا ہے، کوئی عمارت بنانی ہے، پہلے پروکیورمنٹ آف مٹیریل کا مسئلہ ہوتا ہے۔ اس کے لیے کون کون سا سامان درکار ہے، کہاں سے ملے گا، سریا آئے گا تو کہاں سے بہتر ملتا ہے، اینٹ کہاں سے بہترین ملے گی، یا جو بھی آپ کہیں بلاک ہے، یہ ہے وہ ہے، اس پہلے آپ مٹیریل چاہیے نا۔ تو جہاد اور قتال کے لیے ہیومن مٹیریل چاہیے، انسان ہوں گے تو وہ کریں گے جہاد اور قتال۔ وہ انسان کہاں سے آئیں گے؟ کیا وہ کسی درخت کے اندر لگے ہوئے پتوں کے مانند ہے کہ جائیے توڑ لائیے؟ کیا وہ کہیں کسی دکان میں، کسی بازار میں، کسی سپر مارکیٹ میں ملتے ہیں کہ جائیں اور خرید لائیں؟ وہ تو آپ کو پیدا کرنے پڑیں گے۔ اپنی دنیا آپ پیدا کر، اگر زندوں میں ہے اپنی دنیا پیدا کرنی ہوگی۔ آپ کو ہم خیال لوگ بنانے ہوں گے، آپ کو دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے لوگوں میں چھانٹی کرنی ہوگی، لوگوں کے اندر سے ایسے لوگوں کو منتخب کرنا ہوگا جو آپ کی دعوت کو قبول کر لے، پھر ان کا تزکیہ کرنا ہوگا، پھر انہیں منظم کرنا ہوگا۔ یہ سارا مرحلہ، سارا کھکھیڑ آپ جو ہے پورا کریں گے تو کہیں جا کر وہ قتال اور جہاد کرنے والے لوگ فراہم ہوں گے۔ تو جو پروکیورمنٹ آف ہیومن پوٹینشل ہے، اس کا بنیادی طریقہ کار کیا ہے؟ یعنی اب میں نے کہا نہ تھا، میں نے شروع میں کہا تھا بنیادی طریقہ کار، تو میں حضور کے طریقہ کار کو اب یہاں دو حصوں میں تقسیم کر رہا ہوں۔ بنیادی طریقہ کار یعنی ان انسانوں کو تلاش کرنا، جمع کرنا، ان کی تزکیہ، ان کی تطہیر، ان کی تنظیم کے مراحل طے کرنا، یہ کہ جو پھر آگے قتال فی سبیل اللہ اور تن من دھن اللہ کی راہ میں دینے کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ بنیادی طریقہ کار ہے۔ کہاں سے یہ لوگ ملیں گے، کیسے تیار ہوں گے، کیسے ان کی تربیت کی جائے گی، کس طرح انہیں منظم کیا جائے گا۔ اور اس کے بعد آتا ہے پھر جہاد اور قتال کا مرحلہ۔
جہاد اور قتال کا مرحلہ آ ہی نہیں سکتا. جس نبی پہ تو لوگ ملے ہی نہیں تو اس کی زندگی میں جہاد اور قتال کیسے ہوتا؟ حضرت نوح کی زندگی ہو، حضرت ہود کی زندگی ہو، حضرت صالح کی ہو، حضرت شعیب کی ہو، حضرت لوط کی ہو، لوگ ملے ہی نہیں. حضرت ابراہیم کو بھی نہیں ملے علیہم الصلوۃ والسلام. حضرت موسیٰ کے پاس کہنے کو تو نفری 6 لاکھ کی تھی. جب نکلے ہیں مصر سے تو چونکہ ایک سابق امت چلی آ رہی تھی، حضرت یعقوب کے 12 بیٹوں کے 12 قبیلے، 6 لاکھ کی تعداد ہو چکی تھی. کئی 100 برس سے مصر میں آباد تھے. شروع میں بڑے گلچھرے اڑائے انہوں نے، جب تک کہ ہکسوس کنگز کی حکومت وہاں تھی. وہ باہر کے لوگ تھے، وہ مصری نہیں تھے. جب تک ان کی حکومت رہی ان لوگوں کو مخدوم زادوں کی حیثیت حاصل رہی، جیسے پیر زادے ہوتے ہیں. چونکہ وہ بادشاہ وقت جو تھا وہ حضرت یوسف کا معتقد ہو گیا تھا، گویا کہ چاہے وہ ایمان نہیں لایا حضرت یوسف پر لیکن معتقد تو تھا اور اتنا بڑا اختیار دے دیا تھا. اس حوالے سے ان کی حیثیت تو بڑے پھلے پھولے. پھر بعد میں جب وہاں نیشنلسٹ ریولوشن آ گیا، جو مقامی مصری لوگوں نے وہ ہکسوس کنگز کو نکال کے باہر کر دیا، تو پھر اب ان کی جان پر بن گئی. اب یہ ان بادشاہوں کے منظور نظر تھے تو اب نئی انقلابی حکومت کے لیے یہی مبغوض ہے سب سے زیادہ بڑھ کر. اب ان پر جو عرصہ حیات تنگ ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو بھیج کر اور پھر ان کو وہاں سے نجات کروائی. وہ مصر سے نکلے تو 6 لاکھ تھے، لیکن جب جنگ کا حکم دیا گیا، قتال کا مرحلہ آیا، کوڑا جواب دے دیا پوری قوم. اب 6 لاکھ میں بوڑھے بھی تھے، بچے بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، تو کم سے کم 1 لاکھ تو جوان مرد ہوں گے کہ جو لڑنے کے قابل ہوں. اور آ جائیے 1 in 12 پر آ جائیے تب بھی 50,000 تو ہوں گے. 4 آدمی نکلے صرف جنہوں نے، اور 4 میں سے 2 تو نبی تھے، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون. 2 اور تھے، کالب بن یفنہ اور یوشع ابن نون، یہ جو بعد میں حضرت جوشوا کے نام سے جو تورات میں کتاب ہے، بک آف جوشوا، یوشع ابن نون، یہ تھے. بس باقی سب نے کہا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. جاؤ موسیٰ تم اور تمہارے رب تم جنگ کرو، ہم یہاں بیٹھے. نہیں ہو سکا آگے کچھ. حضرت مسیح کو بھی بمشکل 72 آدمی کہتے ہیں کہ ملے تھے، جن میں سے 12 وہ تھے جو ہر وقت آپ کے ساتھ رہتے تھے. لہذا قتال کا مرحلہ آ نہیں سکتا تھا. تو قتال کے مرحلے کے آنے کے لیے اور اقدام جسے ہم کہیں کہ باطل نظام کو جو ہے اب جڑ سے اکھاڑ کر پھینک کر اور وہاں پر جو ہے اصل جو ہے نظام حق کو غالب کرنا، دین حق کو، اس کے لیے پہلے آدمی درکار ہے. وہ جو مولانا روم کا شعر ہے کہ دی شیخ با چراغ ہمیں گشت گرد شہر، کس داغ و داد و دم ملوممو انسان آرزوست. مجھے انسان درکار ہے، مجھے کوئی انسان نظر نہیں آ رہا. یہی بات جو ہے مولانا احمد علی لاہوری نے بیان کی تھی کہ ان کو بھی ایک مکاشفے کی ایسی صورت ہوئی تھی کہ ایک دفعہ وہ اپنی جوانی کا دور تھا، کیونکہ جلا وطن کر دیے گئے تھے، اور وہ وہاں سے دہلی سے نکال کر ان کو جہاں مولانا عبید اللہ سندھی کے ہاں وہ تعلیم حاصل کر رہے تھے تو انہیں پھر لا کر لاہور میں نظر بند کر دیا گیا. شیراوالا میں وہ رہتے تھے. کشمیری بازار میں ایک روز گھوم رہے تھے، جوانی کا عالم میں ایک صاحب ملے، وہ بزرگ سے تھے. ان کا بھائی میں کسی انسان سے ملنا چاہتا ہوں، تمہیں اگر کوئی اطلاع ہو کوئی انسان ہے اس بستی میں جس سے میں ملوں. تو مولانا کہتے ہیں کہ میں نے کہا، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ سارا بازار بھرا ہوا ہے، آپ کو کوئی انسان نظر نہیں آ رہا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں مجھے تو نظر نہیں آ رہا. اور اب کہتے ہیں کہ میں نے بھی دیکھا تو معلوم ہوا کسی دکان پہ بندر بیٹھا ہے، کسی پہ کوئی بھیڑیا بیٹھا ہے، کسی کے اوپر کوئی سور بیٹھا ہے، اور جو آدمی چل رہے ہیں ان کی جو مانوی شخصیتیں تھیں، اندر جو کچھ چھپائے ہوئے تھے، لباس تو انسانی تھا، سیرت اور کردار کے اعتبار سے جو مانوی شخصیت تھی وہ سامنے آئی. میں حیران ہو کر پھر میں نے دیکھا تو وہ بزرگ موجود نہیں تھے. گویا کہ انہیں ایک مکاشفہ کرانا تھا کہ ایک انسان کی مانوی شخصیت ہوتی ہے، ایک وہ لبادہ ہے جو اس نے اوپر اوڑھا ہوا انسانی شکل ہے. تو وہی بات مولانا روم کہتے ہیں، کزدام و دد ملوممو انسان مارزوست. انسان چاہیے مجھے، ایک انسان. تو وہ انسان تلاش کرنا، اس انسان کو پھر تیار کرنا، یہ ہے انقلاب کا پہلا مرحلہ. اور اس میں بنیادی طریقہ کار جو ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جیسے وہ آیت قرآن میں 3 دفعہ آئی، مقصد بعثت هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. سورہ توبہ میں بھی ہے آیت نمبر 33، سورہ فتح میں بھی ہے آیت نمبر 28، سورہ صف میں بھی ہے آیت نمبر 9، 3 مرتبہ.
اسی طرح یہ بنیادی طریقہ کار جو ہے یہ قرآن میں 4 دفعہ آیا ہے، 2 دفعہ سورہ بقرہ میں، 1 دفعہ سورہ آل عمران میں، اور آخری مرتبہ یہاں۔ سورہ بقرہ میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل جب خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے علیہم الصلاۃ والسلام، تو جو دعائیں کر رہے تھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ پروردگار ہماری نسل میں سے ایک امت مسلمہ برپا کیجو اور ان میں ایک رسول اٹھائیو، انہی میں سے ہو، منہم، انہی میں سے، اجنبی نہ ہو، باہر کا نہ ہو، اجنبیت کا پردہ حائل نہ ہو، جانتے ہو اسے، اس کی سیرت اور کردار سے واقف ہوں، اس کی زبان کو خوب سمجھتے ہوں، وہ اپنی بات خوب فصاحت اور بلاغت سے سمجھا سکے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، انہی میں سے ہو، وہ کیا کرے؟ یتلو علیہم آیات کا، جو تیری آیات انہیں پڑھ کر سنائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں پاک کرے۔ اب یہ ہے 15واں رکوع سورہ بقرہ کا۔ 18ویں رکوع میں اعلان ہو رہا ہے کہ اے لوگو، اے اہل عرب، دیکھو ہم نے تمہارے ہاں وہ رسول بھیج دیا، اٹھا دیا، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، دیکھو جیسے کہ ہم نے بھیج دیا ہے تم میں ایک رسول جو تم ہی میں سے ہے، یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ، جو تمہیں ہماری آیات سنا رہا ہے اور تمہارا تزکیہ کر رہا ہے، تمہیں پاک کر رہا ہے، اور تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے رہا ہے۔ وہی 4 الفاظ، ترتیب ذرا بدلی ہے، اسے میں بعد میں عرض کروں گا، الفاظ وہی ہیں 4۔ وہاں یزکیہم بعد میں ہے، یعلمہم الکتاب والحکمہ پہلے ہے دعا میں، ابراہیم اور اسماعیل کی دعا میں علیہم السلام۔ یہاں جو ہے تزکیہ درمیان میں آ گیا ہے، یتلو علیہم آیاتنا، یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ۔ پھر یہ مضمون اور شاندار الفاظ میں آیا ہے سورہ آل عمران میں، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتنا ویعلمہم ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اور پھر یہ مضمون آیا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتنا آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اچھا، اس میں جو یہ ترتیب میں جو فرق ہوا ہے اس کو نوٹ کر لیجئے، وہ ہے حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کی دعا۔ بقیہ 3 میں ہے یہ اللہ کی طرف سے، کما ارسلنا فیکم رسولا من انفسکم یتلو علیکم آیاتنا، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اللہ کی طرف سے، یہ بھی اللہ کی طرف سے۔ گویا کہ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کی ترتیب میں اللہ تعالیٰ نے امپروومنٹ کی ہے، یہ لفظ نوٹ کر لیجئے، یہ نہیں کہ وہ غلط تھی اور تصحیح کی ہے، 2 نبیوں کی ترتیب بھی غلط نہیں ہو سکتی، لیکن ایک بہتر شکل ہو سکتی ہے، یہ امپروومنٹ ہے۔ وہاں معلوم ہوتا ہے کہ تزکیہ آخری منزل ہے، یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم، گویا کہ ٹاپ کی منزل، آخری منزل جو ہے وہ تزکیہ ہے۔ یہاں 3 مقامات پر معلوم ہوتا ہے نہیں، تلاوت آیات کے بعد پہلی منزل تزکیہ ہے اور پھر تعلیم و کتاب و حکمت ہے۔ تزکیہ جو ہے وہ نیت کو درست کرتا ہے۔ آپ تعلیم دے رہے ہو اور نیت غلط ہو، صرف پیسہ کمانا نیت ہو یا کہیں کی امامت حاصل کر لینا نیت ہو، یہ ساری تعلیم آپ کا کچھ نہیں بگاڑے گی، کچھ آپ کو نہیں ملے گا اس تعلیم سے، نیت ہی ہے، نیت خراب ہے۔ دنیا کمانے کا ذریعہ بنانا ہے علم کو، علم گر بر تن زنی مارے بود، یہی علم اگر انسان اپنے تن کے لیے استعمال کرتا ہے یہ سانپ بن جاتا ہے۔ علم گر بر دل زنی یارے بود، دل کے لیے ہو، روح کے لیے ہو، اپنی انسان جو ہے وہ روحانی ترقی کے لیے وہ علم حاصل کر رہا ہو، یا جیسے ایک حدیث میں آتا ہے من جاءہ الموت وہو یطلب العلم
جس شخص کو موت آ گئی جب درا حالے کہ ابھی وہ علم حاصل کر رہا تھا، لیکن علم کے حاصل کرنے میں اس کی نیت کیا تھی؟ لِیُحْیِیَ بِهِ الْإِسْلَامَ، میں اسلام کو زندہ کروں گا، اسلام کو دوبارہ جو ہے غالب کرنا دنیا میں، ایک حقیقت کے طور پر دنیا کے سامنے اس کا نظام جو ہے پیش کرنا، میں اس کام کے لیے علم حاصل کر رہا ہوں۔ اگر اسی اثنا میں موت آ گئی، ابھی اس کی اصل جد و جہد سے شروع ہی نہیں ہوئی، من جاءہ الموت وہو یطلب العلم لیحیی بہ الاسلام، اسلام کو زندہ کرنے کے لیے، احیاء دین کے لیے، اقامت دین کے لیے علم حاصل کر رہا ہے، تو بینہ و بین النبیین درجۃ واحدۃ فی الجنہ، تو اس کے اور انبیاء کے درمیان جنت میں صرف ایک درجے کا فرق ہوگا۔ یہ ہے علم کے حصول کی اگر نیت صحیح ہے تو پہلے نیت درست ہو اور پھر تعلیم کتاب و حکمت ہو۔ یہ ترتیب ہے جو اللہ نے گویا کہ امپروو کر کے، کہ وہاں کیا تھا؟ یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، لیکن سورہ بقرہ میں جب اللہ کی طرف سے اعلان آیا، سورہ آل عمران میں جب وہ پھر اعلان اور شاندار الفاظ میں آیا، اور یہاں اس سورت کی مرکزی آیت کے طور پر آیا، تو یہاں ترتیب کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اب یہ نوٹ کیجئے، دیکھیے وہ چار اسماء کے ساتھ یہ چار اس کے ذل ہیں۔ یہ لفظ آپ نے سنا ہوگا کہ شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کا جو فلسفہ ہے وحدت الشہود ہے، وہ کیا ہے کہ یہ کائنات اللہ کے اسماء و صفات کا ذل ہے، سایہ ہے۔